السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہر اقبال قادری روحانی ڈاکٹر آفیشیل چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج آپ لوگوں کے لیے قسط نمبر 2 حاضر ہے۔ امام موسیٰ کاظم کے دربار سے آئے جن سے مکالمہ اور دوستی کیسی ہوئی، آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ پچھلی قسط میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی حاضری کیسی ہوئی۔ تو حاضری کے دوران اس نے مجھے کہا تھا کہ میں خود اس بندے کو، کاظم حسین کو، جو میرا لیڈ مین تھا، وہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ تو اس کے بارے میں بعد میں جب میں نے حاضری کی اور اس سے پوچھا کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں خود اس کو لے کے آیا ہوں، تو آپ خود تو اس کے اوپر مسلط ہیں، آپ اس کی جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیں تاکہ یہ بندہ پریشانی سے نکل آئے، اس کی صحت طبیعت ٹھیک ہو جائے، اس کی جو بھی مسائل ہیں گھر کے وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو وہ جن مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کی سٹوری بتاتا ہوں کہ میں کیسے اس کے پاس آیا۔ میں مسلمان ہوں، میں نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، میں اس کے فائدے کے لیے ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دو، آپ اس کو آزاد کر دو، اس کے قلبوت سے نکلو، اس کے معاملات سے نکلو، تاکہ یہ بندہ آپ کی وجہ سے پریشان جو ہے وہ چھوڑ دے، پریشانی چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا کہ میرا جینا مرنا اسی کے ساتھ ہے، میں اسی کے ساتھ ہی رہوں گا اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میری اس کے ساتھ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ میں خود حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی ڈیوٹی کیوں لگی ہے؟ تو مجھے وہ جن کہنے لگا کہ اس کی حفاظت کے لیے میں مأمور کیا گیا ہوں، تو اس وجہ سے میرا جینا مرنا اس کے ساتھ ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، آپ جن ہو، یہ انسان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کا ذمہ حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ جن خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس کی حفاظت کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی لمبی سٹوری ہے، تو آپ کو نا میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے ٹائم دیں، میں آپ کو اس ٹائم حاضر کروں گا اور آپ مجھے بتائیے گا۔ پھر شام کے ٹائم پہ جب ہماری پروجیکٹ سے چھٹی ہوتی تھی 6 بجے، تو تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا، تو اس کو حاضر کیا۔ میں نے کہا کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے ساتھ کیوں ہو، کب سے ہو، کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کیسے آئے ہو؟ اور آپ کہتے ہو کہ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں اور اس کے پیچھے جو جنات لگے ہوئے ہیں، قبیلہ ہے، ان کا گھر برباد کر دیا، اس کی صحت خراب ہو گئی، اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں، اور کس طرح کی آپ کی حفاظت ہے کہ الٹا یہ بندہ پریشان ہے؟ تو اس نے کہا کہ طاہر اقبال صاحب، میں اس کو آپ کے پاس اسی مقصد کے لیے لے کے آیا ہوں کہ میرے کچھ ایسے اختیارات ہیں جن کا میں تجاوز نہیں کر سکتا، تو اس کے حل کے لیے میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کے ساتھ کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ابو اس کی پیدائش سے پہلے عراق میں، بغداد میں جاب کرتا تھا، اور ایک دفعہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے دربار پہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا اللہ پاک، اگر مجھے حضرت امام موسیٰ کاظم کی نسبت سے بیٹا عطا فرمائے گا تو میں امام موسیٰ کاظم کی نسبت سے اس کا نام رکھوں گا۔ یا اللہ اپنے اس ولیوں کے صدقے مجھے اپنے ایک بیٹے سے نوازیں، اس کی اولاد نہیں تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو دعا مانگ کے وہ چلا گیا، اللہ نے نوازش کی، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تو اس نے اس بیٹے کا نام جو ہے، جو منت مانی ہوئی تھی حضرت امام موسیٰ کاظم کی نسبت سے، اس نے موسیٰ کاظم کی نسبت سے کاظم حسین نام رکھ دیا، جو میرا لیڈ مین تھا جس کے اوپر میں حاضری کرتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دربار پہ، حضرت امام موسیٰ کاظم کے دربار پہ، وہاں پہ ہمارے جو پیر ہیں، جو جنات میں سے ہیں، ہمارے جو شیخ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو خلافت ختم ہو گئی ہے لیکن جنات میں، عرب میں ابھی تک خلافت چل رہی ہے، اور وہاں پہ مجھے مامور کیا ڈیوٹی پہ کہ فلاں جگہ پہ جائیں، ہمارا ایک مرید ہے جو پیدا ہوا ہے، حضرت موسیٰ کاظم کی نسبت سے پیدا ہوا ہے، دعا سے پیدا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ جائیں، پوری زندگی آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ ایک اس کو غلط کام سے بچانا ہے، کہ کوئی برائی نہ کرے، اس کا دماغ، اس کا ذہن تبدیل کرنا ہے، کہیں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، آپ نے وہاں پہ لڑائی جھگڑے والی جگہ سے آپ نے نکالنا ہے اس کو، اور اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے ان چیزوں کی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو آپ کے کرنے کی ہوتی ہے، تو آپ پہلے ہم سے پرمیشن لیں گے،
اس کے بعد وہ کریں گے، لیکن فی الحال 2 کام ہیں جو آپ کے ذمہ لگائے گئے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس دربار میں ایک ایسا عمل بھی آپ کے لیے رکھا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کریں گے تو آپ کو جلا دیا جائے گا۔ تو مجھے وہ کہنے لگا کہ میرے پاس جو اختیارات ہیں میں وہ استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ میری طاقت ان جو عیسائی جنات ہیں ان سے بہت زیادہ ہے، لیکن میں وہاں پہ استعمال نہیں کر سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے اپنے شیخ کی طرف سے، جنات کے جو پیر ہیں ان کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ چلو ایک علم میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اب آ گئے ہیں اس سلسلے کے ساتھ اور اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا کام ہے کہ اس کے ذہن کو پڑھنا، جانچنا اور اس کے بعد اس کو صحیح رستہ دکھانا۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ آپ نے ایک حافظ قرآن انڈیا کا ایک لڑکا تھا، اس کو دم کیا ہے، اس کو اللہ پاک نے شفا دی ہے۔ تو میں اس کے ساتھ کھڑا تھا، تو میرے ذہن میں بھی آ گیا کہ کیوں نہ میں کاظم حسین کو اس کے ذہن میں یہ بات ڈالوں اور طاہر اقبال کے پاس وہ جائے اپنا علاج کروائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کا دماغ تبدیل کیا اور میں خود حاضر ہوا جب آپ نے پڑھائی کی، کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں، اور اس کا حل بھی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اس طریقے سے کریں تو اللہ پاک سے کے فضل سے یہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے اللہ کی مخلوق، آپ مجھے اپنا نام بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ میرا نام عاذر ہے، اور آپ مجھے عاذر سے جب بھی بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور وہ مجھے پھر آتا تھا، باتیں بتاتا تھا، کافی ساری ایسی باتیں جو راز کی باتیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے پھر وہ اس کو سزا بھی ملی جو میں اگلی قسط میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو اس نے پھر کہا کہ ہماری حاضری ہوتی ہے ہر جمعے کو، ہم پیر خانے جاتے ہیں وہاں پہ دربار بغداد میں، وہاں پہ ہر چیز کی اپ ڈیٹ دیتے ہیں اور معلومات ان سے لیتے ہیں، ان کو اپنی چیزیں بتاتے ہیں، اور جو حکم ملتا ہے ہم اس کی پھر عمل میں لاتے ہیں۔ عاذر حسین جب جسم میں داخل آتا تھا تو جو میرا لیڈ مین تھا اس کی کیفیت، اس کی ایسی طاقت اتنی ہو جاتی تھی کہ جیسے 15 بندے بھی اگر اس کو پکڑیں تو وہ اس کو نہیں وہ کر سکتے تھے، قابو نہیں کر سکتے تھے، اس کی اتنی طاقت تھی۔ اور اس نے کہا کہ ہمیں اتنی طاقت ملی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری طاقت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو مجھے ایک دفعہ آپ پاکستان بھیجو اور میں واپس کتنی دیر میں آؤں گا، کہ آپ یہاں سے میں نکلوں گا، پاکستان جاؤں گا، قطر سے پاکستان، پاکستان سے پھر قطر، اور آپ ابھی پلک جھپک رہے ہوں گے کہ میں واپس بھی آ جاؤں گا۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اسلام جب سے غالب ہوا ہے کفر کے اوپر تو ماشاءاللہ سے عرب کے اوپر ہمارا ہولڈ ہے، اب سے لے کے انشاءاللہ قیامت تک ہولڈ رہے گا، اور اس جگہ پہ، اس سرزمین پہ کوئی شر، کوئی اور مخلوق ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں دے سکتی۔ ہمارا جو سلسلہ ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے، جب مسلمان جو ہیں ان کے اوپر، چاہے مسلمان انسان ہے یا جنات ہے، کفر کے اوپر اور شر کے اوپر غالب ہیں ہم۔ ہماری تقریباً ڈیلی بات ہوتی تھی یا ایک سے دوسرے دن بات ہو جاتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے سے دوستی کرو، میں آپ کو دوستی کی دعوت دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے جو شیخ ہیں، جو جنات کے جو ہمارے پیر ہیں، ان سے میں اجازت لینے کے بعد ہی آپ سے دوستی کروں گا، اس سے پہلے مجھے اجازت نہیں ہے۔ اگر میں نے ایسا کوئی اقدام کیا تو مجھے جلا دیا جائے گا، یا میرے سے جو میری طاقت ہے وہ سلب کر لی جائے گی۔ اس طرح اس کے ساتھ کافی ساری باتیں ہوتی تھی، اچھی خاصی اس سے دوستی کی باتیں ہوتی، وہ ہمیں کچھ بتاتا، کچھ ہم اس کو بتاتے تھے۔ تو اس سے دوستی کیسے ہوئی، جنات کی حاضری کیسے ہوئی، اس کے بعد اس کو ہم نے دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے روم پہ آئیں، اس نے کیا کیا نشانیاں دیں، کیسے وہ آیا، یا وہ اگر آیا تو کیا کیا رکاوٹیں اس کو پیش آئیں۔ اور دوسرا جو میرے ساتھ جو سپروائزر تھا اس نے کہا کہ میں ایسی حاضری کو، جنات کو نہیں مانتا، تو مجھے اگر میرے سوالوں کے جواب مل جائیں تو میں تب مانوں گا۔ اس کا بھی اگلی قسط میں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تمام اب آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اچھی کوئی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے ضرور شیئر کریں۔